السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے درود و سلام ہو محمد و آل محمد پہ، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ویڈیو کی جانب بڑھنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ان کو بر وقت ملتا رہے۔ آج کی ہماری ویڈیو ہے کشف حاصل کرنے کے طریقہ کار کہ سورہ فاتحہ شریف سے ہم کس طرح کشف حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ عمل حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ سے بھی منسوب ہے اور بے شمار بزرگان دین نے اپنی تصانیف میں لکھا ہے کہ کس طرح ہم سورہ فاتحہ سے کشف حاصل کر سکتے ہیں۔ اصل میں سورہ فاتحہ کی جو باطنی تفسیر میں بہت سارے اولیاء کرام بزرگان دین نے لکھا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ سورہ فاتحہ ہی ہے۔ تو اس کی جو 7 آیتیں ہیں وہ انسان کے آہستہ آہستہ منازلیں طے کرواتی ہیں، جس طرح عالم ناسوت، عالم جبروت، ملکوت، لاہوت، عنکبوت، اس طرح آہستہ آہستہ سورہ فاتحہ سے انسان کی منازلیں طے ہوتی رہتی ہیں۔ تو آئیے چلتے ہیں ہم عمل کی طرف۔ آج کا جو ہمارا عمل ہے برائے کشف سورہ فاتحہ، آپ نے کرنا کیا ہے، ایک پرسکون اور علیحدہ کمرہ ہو، یعنی جہاں پہ آپ کو کوئی آواز نہ آئے، جہاں پہ آپ کو کوئی ڈسٹربنس نہ ہو۔ بعد از نماز عشاء، یعنی عشاء کی نماز کے بعد سے لے کے فجر کی اذان تک آپ کر سکتے ہیں۔ دن میں بھی آپ کر سکتے ہیں۔ دن میں اس لیے بزرگان دین نے زیادہ تر اعمال کرنے سے منع کیا ہے کہ دن میں ظاہری بات ہے کہ ساری دنیا جاگ رہی ہوتی ہے، پھر وہ اپنے معاملات، اپنے کاموں میں مصروف ہوتی ہیں، تو اس لیے آپ کو عمل میں اس طرح کی یکسوئی اور پرسکون حالت نہیں مل پاتی۔ اس لیے رات کو زیادہ عمل کیے جاتے ہیں۔ رات کو تو روحانیت بھی ایکٹیو ہوتی ہے، لوگ سو رہے ہوتے ہیں، تو رات کو جلدی آپ کو یکسوئی حاصل ہو جاتی ہے۔ تو بعد از نماز عشاء ایک پرسکون اور علیحدہ کمرے میں بیٹھ جائیں، آلتی پالتی مار کر، جیسا کہ ہم کہتے ہیں کہ چونکڑی مار کے بیٹھ جائیں۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھنی شروع کر دینی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم۔ جب آپ نے اہدنا الصراط المستقیم پر پہنچنا ہے، اس آیت کو 15 منٹ تک آپ نے پڑھتے رہنا ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم۔ 15 منٹ تک پڑھنے کے بعد پھر آپ نے پوری سورہ مکمل کر لینی ہے۔ پھر آپ نے شروع سے سورت کو شروع کر لینا ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ پھر جب آپ اہدنا الصراط المستقیم پر پہنچے تو پھر آپ نے اس آیت کا 15 منٹ تک تکرار کرنا ہے۔ آنکھیں آپ نے جیسے ہی پرسکون کمرے میں آپ جائیں، عشاء کی نماز پڑھ کے آپ فارغ ہو جائیں، آپ چونکڑی مار کے، آلتی پالتی مار کے بیٹھ جائیں۔ آپ نے اپنی آنکھیں بند کر لینی ہیں اور سورہ فاتحہ کی پڑھائی شروع کر دینی ہے۔ جب اس آیت پر آپ پہنچے اہدنا الصراط المستقیم، اس کو 15 منٹ تک آپ نے پڑھتے رہنا ہے، پڑھتے رہنا ہے، پڑھتے رہنا ہے، جیسے تکرار آنکھیں بند کر کے کریں۔ جس دن آپ کا جسم سن ہو جائے، یعنی جب آپ روز پڑھیں گے عشاء کے بعد 1 دن، 2 دن، 3 دن، جب آپ کو لگے کہ آپ کا جسم سن ہو گیا، یعنی جسم بالکل ٹھنڈا ہو گیا، آگے پیچھے حرکت اور جسم میں جھٹکے محسوس ہو رہے ہیں، یعنی آپ کا جسم آگے پیچھے حرکت کر رہا ہے، جسم میں جھٹکے محسوس ہو رہے ہیں، اس دن سمجھ لیں کہ عمل چل پڑا ہے، یعنی سمجھ لیں کہ اس دن آپ کامیابی کی طرف جا رہے ہیں۔ یہ عمل ٹوٹل آپ نے 41 دن تک کرنا ہے، یعنی عمل کی تعداد 41 دن ہے۔ کامیابی کا اشارہ اس میں یہ ہے کہ آپ کا جسم ٹھنڈا ہو جائے گا، سن ہو جائے گا، جسم آگے پیچھے حرکت کرنا شروع کر دے گا، جسم میں جھٹکے محسوس ہونے لگیں گے، تو اس دن سمجھ لیں کہ آپ کا عمل چل پڑا ہے، آپ کامیابی کی طرف جا رہے ہیں۔ تو اس دن کے بعد تعداد تو آپ نے 41 دن پوری کرنی ہے، لیکن اس دن کے بعد آپ کو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ یکسوئی اور شوق کے ساتھ عمل کو کرنا شروع کر دیں، یعنی اس دن کے بعد دنیا کھلی کتاب کی طرح نظر آئے گی۔ جس دن آپ کا جسم سن ہونے لگ جائے گا، آپ کا جسم آگے پیچھے حرکت کرے گا، جسم میں جھٹکے محسوس ہوں گے، تو اس دن عمل کی جو فوائد ہوں گے آپ کو حاصل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ مقصد یہ ہوگا
اس میں ایک چیز ہوتی ہے کہ عمل کا راز آپ نے کسی کو نہیں بتانا کہ میں کوئی فلاں عمل کر رہا ہوں یا مجھے یہ چیز حاصل ہو گئی ہے، بس چیزیں اپنے دل میں رکھیں۔ اب جیسا کہ اب اولیاء اللہ ہیں، ان کو جو بھی بندہ ان کے پاس آتا تھا ان کا اچھا برا ان کو معلوم ہو جاتا تھا، لیکن کسی کو بھی وہ نہیں بتاتے تھے کہ یہ فلاں ہے جی فلاں ہے۔ کرتے بھی تھے اپنی طرف سے اس کی اصلاح کر دیتے تھے کہ اگلے بندے کو پتہ بھی نہ چلے کہ ہمارے پاس یہ چیز ہے اور اس کی اصلاح بھی ہو جائے، کیونکہ یہ عمل اللہ اور بندے کے درمیان سب سے بڑا راز ہوتا ہے۔ اکثر لوگ یہاں پہ مار کھا جاتے ہیں، وہ یا تو کسی کو بتا دیتے ہیں کہ جی ہم نے یہ عمل کیا تھا، ہمیں یہ چیز حاصل ہوئی ہے، تو ان چیزوں کے اس کے بعد وہ چیز ختم ہو جاتی ہے، وہ راز ہی نہیں رکھ سکتا۔ جو بندہ راز ہی نہیں رکھ سکتا اس کے پاس پھر روحانیت ٹھہرتی ہی نہیں ہے۔ تو یہ چیز آپ نے، اب اس کے فوائد میں بتاتا چلوں کہ اس کے فوائد آپ کو کیا ملیں گے۔ آپ کو آنے والے واقعات کے بارے میں پتہ لگنا شروع ہو جائے گا، مقصد آپ کے دل میں وہ بات ڈال دی جائے گی۔ آپ کہیں جا رہے ہیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ وہاں پہ جا کے یہ ہونا ہے، مقصد کوئی فوت بھی ہونے والا ہے۔ یہاں تک میں نے خود ایسے لوگوں سے ملا ہوں، یعنی کل کس بندے نے فوت ہونا ہے ان کو پتہ چل جاتا تھا کہ آج اس بندے نے، یا خواب میں یا اس کے دل میں وہ بات آ جاتی تھی، کہہ لیں کہ اس کی چھٹی حس بیدار ہو جاتی تھی، اس کو غائب سے ہی چیز کا الہام ہو جاتا تھا کہ آج اس بندے نے، یعنی کل اس بندے نے وفات پا جانی ہے۔ تو اس طرح یہ ساری چیزیں آپ کے اوپر آہستہ آہستہ کھلنی شروع ہو جائیں گی کہ کل کیا ہونا ہے، یہ بندہ آپ کے بارے میں کیا رائے رکھتا ہے، یعنی وہ آپ کے ساتھ مخلص ہے یا نہیں ہے۔ اور اس کے بعد پھر آہستہ 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 جیسے ہی آپ اپنے اندر تقویٰ پرہیزگاری کو لاتے جائیں گے، آپ ایک شیشے کی مانند بن جائیں گے، یعنی آپ کو ہر چیز بالکل صاف و شفاف نظر آئے گی۔ جس طرح ہم اب چیزوں کو دیکھ رہے ہیں، اب ہمیں چیزوں کا ایک رخ ہی نظر آ رہا ہے، لیکن آپ کو چیزوں کے دونوں رخ نظر آئیں گے اگر آپ اس عمل کو آہستہ آہستہ اپنے معمول میں شامل کرتے رہیں گے۔ اب فرض کر لیں آپ نے 41 دن پورا ہو گئے ہیں، اب آپ نے کوئی آپ کے پاس آیا، آپ کا باطن تو پہلے ہی روشن ہو گیا، لیکن پھر بھی آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ کوئی استخارہ کروانے آیا کہ یہ رشتہ بہتر ہے یا نہیں ہے، یا مجھ پہ جادو ہے یا نہیں۔ آپ نے صرف اہدنا الصراط المستقیم 5 بار یا 7 بار پڑھ کے اپنی آنکھیں بند کر لینی، آپ کو پوری ویڈیو دکھا دی جائے گی کہ آیا یہ رشتہ آگے چل کے ہوگا یا نہیں ہوگا، یہ بندہ کیسا ہے جس کے ساتھ رشتہ ہو رہا ہے، یعنی وہ ساری ویڈیو آپ کی آنکھوں کو، آپ کو نظر آئے گا سب کچھ ہے کہ یہ بندہ، حالانکہ آپ نے اس بندے کو دیکھا بھی نہیں ہوگا، صرف آپ کو نام پتہ ہوگا، وہ بندہ بھی آپ کو دکھا دیا جائے گا، سارے اس کے معاملات بھی آپ کو دکھا دیا جائیں گے کہ وہ بندہ مخلص ہے یا نہیں ہے۔ کوئی بھی آپ کا کام ہوگا، یا ہو سکتا ہے 41 دن کے بعد اگر آپ کا تقویٰ اعلیٰ درجے کا ہوا تو اہدنا الصراط المستقیم کی جو آیت ہے اس کے موکلین آپ کے سامنے حاضر بھی ہو جائیں گے۔ وہ آپ کے تقوی کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کتنے پرہیزگار ہیں، کتنی پاکی ہے آپ کے اندر، یہ ساری چیزیں پرہیزگاری تقوی کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہیں۔ اگر تقویٰ نہیں ہے تو پھر تھوڑا بہت کشف تو آپ کو مل جائے گا، لیکن موکلین باطنی طور پہ آپ کی رہنمائی کریں گے، ظاہری طور پہ وہ آپ کو نظر نہیں آئیں گے۔ ظاہری طور پہ ہمیں ان کو دیکھنے کے لیے اعلیٰ درجے کا تقویٰ و پرہیزگاری اختیار کرنی پڑے گی، پھر وہ ہمارے سامنے حاضر بھی ہو جاتے ہیں، ہمیں دکھتے بھی ہیں۔ وہ اس طرح کے جیسا کہ کوئی بجلی کی کڑک ہوتی ہے، اچانک کوئی روشنی ہوتی ہے، اس طرح کی پھر ان کی شکلیں آہستہ آہستہ پھر بنتی جاتی ہیں۔ پھر وہ پہلے تو چیک کیا جاتا ہے کہ اس بندے کے پاس اتنی روحانیت ہے بھی یا نہیں ہے، کیونکہ یہ اتنی بڑی چیزیں ہیں، وہ پہلے انسان کو چیک کرتی ہیں کہ اس کے روز کے معاملات کیا ہیں، یہ گنہگار تو نہیں ہے، یہ جھوٹ تو نہیں بولتا، یہ حرام تو نہیں کھاتا۔ پھر یہ ساری چیزیں چیک کرتے رہتے ہیں، آہستہ آہستہ جب بندہ ان سب چیزوں سے دور ہوتا جاتا ہے تو پھر وہ انسان کے قریب ہوتے جاتے ہیں۔ بعض اوقات خوابوں میں ملاقات ہوتی ہے، پھر آہستہ آہستہ سامنے بھی وہ ظاہر ہونا ہو جاتے ہیں۔ 41 دن بعد آپ نے کم از کم ایک تسبیح اس کو روز پڑھتے رہنا ہے، اہدنا الصراط المستقیم کی، تاکہ یہ عمل آپ کے قابو میں رہے۔ یعنی جب ہم عمل کی 41 دن مکمل کر کے اس کو چھوڑ دیتے ہیں، پھر اس کی طاقت آہستہ آہستہ کم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ طاقت کو برقرار رکھنے کے لیے ہمیں عمل کی مداومت رکھنی ضروری ہوتی ہے، چاہے 10 بار پڑھیں، 1 بار پڑھیں، 100 بار پڑھیں، 50 بار پڑھیں، عمل کو ہم نے روزانہ یا دوسرے دن یا تیسرے دن پڑھتے رہنا ہوتا ہے تاکہ عمل ہمارے قابو میں رہے۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا عمل۔ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔